بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر بیٹھی۔ کسی کو اس کا پتہ بھی نہیں تھا۔ یہ معاملہ اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان میں تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ احساس ڈالا کہ دنیا کی تکلیفیں چھوٹی ہے اور آخرت کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اور دنیا کی ذلت بہت تھوڑی ہے اور آخرت کی بہت زیادہ ہے، لہذا مجھے چاہیے کہ میں اپنے اس گناہ کو دنیا ہی میں پاک صاف کر جاؤں۔ چنانچہ وہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس نے دوسری طرف سے آ کر کہا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ سرزد ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مختلف اطراف میں رخ کیا اور اس نے چاروں طرف سے آ کر بتایا کہ مجھ سے گناہ کبیرہ ہوا ہے۔ 4 مرتبہ کیوں رخ پھیرا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام اس سے 4 مرتبہ گواہی لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس وقت تک حد جاری نہیں ہو سکتی جب تک کہ گواہی نہ ہو۔ اس عورت نے اقرار کرتے ہوئے کہا، میں نے گناہ کیا ہے اور گناہ میرے پیٹ میں پڑ رہا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھ پر حد جاری کریں، یعنی سزا جاری کریں، مجھے اس گناہ سے پاک فرما دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابھی جاؤ، جب وضع حمل ہو جائے تو پھر آنا۔ چنانچہ وہ چلی گئی، یعنی جب بچہ پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا۔ چنانچہ وہ عورت چلی گئی۔ جب بچے کی پیدائش ہو گئی تو وہ بچے کو لے کر پھر آئی اور پھر عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھ پر حد جاری کیجیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ چنانچہ وہ پھر واپس چلی گئی۔ 2 سال دودھ پلانے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ پر حد جاری کر دیجیے۔ اب کی بار جب وہ آئی تو بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا جسے وہ کھا رہا تھا۔ وہ بتانا چاہتی تھی کہ اب یہ میرے دودھ کا محتاج نہیں رہا۔ اب اس پر حد جاری کی گئی۔ غور کیجیے، اس نے وضع حمل سے پہلے اپنے گناہ کا اقرار کیا، پھر 2 سال دودھ پلانے کی بھی گزرے، مگر اس میں ایسی استقامت تھی کہ وہ بار بار آتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ میں دنیا میں ہی اس بوجھ سے پاک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس کو سنسار کر دیا گیا۔ سنسار کرتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں کوئی سخت بات کہہ دی، مگر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عمر، اس نے ایسی سچی توبہ کی ہے کہ اس کے توبہ کے اجر و ثواب کو شہروں والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو شہر کے سب گناہ گاروں کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔